السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عرشیہ محمدی۔ آج میں آپ کے سامنے ایک بہت پیارا سا سوال، ایک بہت اچھا سا سوال اور اس کا بہترین و عمدہ جواب لے کر حاضر ہوں۔ سوال تھا کہ جنت میں کس مذہب کے لوگ داخل کیے جائیں گے، یہودی، عیسائی یا پھر مسلمان؟ اس سوال کے جواب کے لیے تینوں مذاہب کے علماء کو مدعو کیا گیا، بلایا گیا، دعوت دی گئی۔ مسلمانوں کی طرف سے بڑے عالم حضرت امام محمد عبدہ صاحب، عیسائیوں کی طرف سے بڑے پادری اور یہودیوں کی طرف سے بھی ایک بڑے ربی کو بلا کر ان کے سامنے یہی سوال رکھا گیا کہ جنت میں کون جائے گا، یہودی، عیسائی یا پھر مسلمان؟ مسلمانوں کی طرف سے حضرت امام محمد عبدہ صاحب نے کھڑے ہو کر ایسا مدلل جواب دیا کہ محفل میں بیٹھے تمام تنقید کرنے والوں کے ساتھ ساتھ عیسائی پادری اور یہودی ربی بھی خاموش ہو گئے، سب کی بولتی بند ہو گئی۔ اس جواب کے بعد کسی میں بھی حجت کرنے کی ہمت نہ رہی، فضول سوال کرنے کی ہمت نہ رہی، اور بغیر کوئی جواب دیے سب کے سب خاموشی سے اٹھ کر چلے گئے۔ حضرت امام محمد عبدہ کا جواب مختصر، جامع، معقولیت سے بھرپور، ادب و احترام کے ساتھ رواداری کی عمدہ مثال اور حکمت و دانائی کا مرخہ تھی۔ علم و دانش کا ایسا بھرپور جواب سن کر سارے مسلمانوں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی اور یہ سوال ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ حضرت امام محمد عبدہ صاحب نے فرمایا، اگر یہودی جنت میں جاتے ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ جنت میں جائیں گے، کیونکہ ہم ان کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر نبی بنا کر بھیجا تھا۔ یعنی ہم مسلمان اس بات پر یقین رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے نبی تھے اور ان پر جو کتاب نازل کی گئی تھی، اتاری گئی تھی، اس کا نام زبور ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اور ان کے صحیفوں کا ذکر سب کا سب قرآن میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اور اگر عیسائی جنت میں گئے تو ہم بھی ان کے ساتھ جنت میں جائیں گے، کیونکہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے مخلوق کی رہبری اور ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ یعنی ہم تمام مسلمان اس بات کا یقین رکھتے ہیں، اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے نبی تھے، اور یہ بھی ہمارا ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بن باپ کے معجزے کے طور پر پیدا کیا۔ جو اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو بنا ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے، کیا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنا باپ کے پیدا نہیں کر سکتا؟ اور اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے معجزات میں سے یہ بھی معجزہ عطا کیا تھا کہ پیدا ہوتے ہی بچہ بولنے لگا تھا، بات چیت کرنے لگا تھا، جو کہ ایک ناممکن سی بات ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے تمام معجزات کا ذکر سب کا سب قرآن مجید میں موجود ہے اور ہم سب مسلمان اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور انہوں نے آخر میں یہ کہا کہ لیکن اگر مسلمان جنت میں گئے تو ہم صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ اکیلے ہی جنت میں جائیں گے، ہمارے ساتھ کوئی یہودی اور عیسائی نہیں جائے گا، کیونکہ انہوں نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا اور نہ ہی ان پر ایمان لائے۔ حالانکہ جس طرح قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، بالکل اسی طرح تمام آسمانی کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے کہ میرے بعد جو نبی آئے گا تم سب اسی کی بات ماننا، اسی کی پیروی کرنا، اسی کا حکم ماننا، اسی کی اتباع کرنا، اور سب
سے آخر میں جو نبی آنے والے ہیں ان کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کہیں احمد لکھا ہوا ہے, جو عرب میں رہتے ہوں گے, یتیم ہوں گے اور وہ سب سے آخری نبی ہوں گے. لیکن وہ لوگ پھر بھی ان کی کتاب میں ہی موجود صرف یہی بات کو نہیں مانتے, صرف اسی بات کو نہیں مانتے, باقی ساری باتوں کو مانتے ہیں. اگر کوئی عقل والا ہوگا تو وہ ضرور یہی سوچے گا کہ ساری باتیں سچ اور صرف یہی ایک بات غلط کیسے ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 285 یعنی 285 میں, اللہ تعالیٰ کا رسول یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس بات پر ایمان لائے ہیں جو اس کے پالنے والے کی طرف سے اس پر اتری ہے, اور مومنین بھی یعنی مسلمان بھی اور جو ایمان لاتے ہیں یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں کو دل سے مانتے ہیں اور اس کے تمام رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی کوئی فرق نہیں کرتے, اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی یعنی ہم نے اس کو قبول کیا. اے ہمارے رب ہم کو معاف کر دیجئے اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.